اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو حیات طیبہ کے سلسلے میں ہوئی تھی، جس میں سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں خدا نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے لیے خدا نے حیات دی ہے، اور وہ خدا کہتا ہے میں انہیں حیات دیتا ہوں، وہ حیات طیبہ ہے۔ یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ تو حیات طیبہ کو ہم سمجھنے کی کل کوشش کر رہے تھے کہ حیات دو قسم کی ہے، ایک وہبی ہے، ایک اکتسابی ہے۔ وہ حیات جو ہم خود اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ الگ ہے، اور وہ حیات جو ہم خود حاصل کرتے ہیں، خود کسب کرتے ہیں، تو وہ حیات الگ ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں ہم نے الگ الگ تفسیریں جو ہیں مفسرین کی، علامہ طباطبائی، شہید مطہری اور آیت اللہ جواد عاملی کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور قرآن کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ حیات یعنی کیا، اور وہ حیات ہم خود حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم خود اگر چاہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، تو اگر آنکھیں بند ہو جائیں تو خدا کہے گا کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، اور اگر وہی آنکھوں کو کھولیں تو خدا انہی آنکھوں میں نور جو ہے خدا قرار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی حیات طیبہ جو ہے، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ ہم حیات یعنی پیور لائف، حیات طیبہ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں، کیسے اپنی زندگی کو پیور بنائیں، کیسے اپنی زندگی کو اس مرحلے تک پہنچائیں کہ ہم کہیں کہ حیات طیبہ کی طرف ہم مڑ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں، اس میں سب سے فنڈامنٹل پوائنٹ جو ہے، سب سے بیسک اور سب سے پہلی بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم واقعی طور پر یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں، اپنے لیے غور و فکر کر کے اپنے لیے ارادہ کریں، کیونکہ بغیر ارادے کے عمل ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ارادہ کریں کہ ہم واقعی طور پر اللہ کی وہ حیات جو حیات طیبہ ہے، جو پیور لائف ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری زندگی کو ایسے بنائیں کہ ہم حیات طیبہ میں ہمیشہ رہیں۔ اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں، پہلا یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ دو چیزیں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حرام سے پرہیز، گناہوں سے پرہیز۔ دوسرا ہے واجبات پر عمل۔ یعنی اگر ایک انسان یہ صرف دو چیز کرے کہ تمام حرام سے پرہیز کرے، تمام واجبات پر عمل کرے، تو خدا اس کے لیے ایسے راستوں کو کھول دے گا جو راستے وہ خود تصور نہیں کرتا تھا کہ اس کے لیے کھلیں گے۔ خدا ان راستوں کو کھول دے گا، لیکن اس کے لیے فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ ہم واقعی طور پر ہم اس الہی راستوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ جب بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں کوئی ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے اور کوئی ایک ایسی چیز ہے جو یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ نہیں، ہمیں یہی زندگی جینی۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اگر، اور آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر حیات طیبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ میں مثال، تاکہ میں آج کی بات تھوڑی میں پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کیا کرے؟ سب سے پہلے یہ کرے کہ وہ اپنی زندگی کے گول کو اعلیٰ ترین گول بنائے، تاکہ حیات طیبہ میں بھی یہ ہے کہ درجات ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک سمندر آپ دیکھیں تو سمندر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جو اوپر ہے حصہ وہ بھی سمندر ہے، اور جو ایک دم نیچے ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے کئی ہزار میٹر نیچے جو ہے حیات رکھی ہے۔ یہ عجیب شان خدا ہے۔ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر لائف جو ہے خدا نے انڈر واٹر جو لائف رکھی ہے وہ کتنی گہری ہے، جہاں تک سورج کا نور نہیں پہنچ رہا ہے وہاں بھی خدا نے حیات رکھی ہے۔
خدا نے یعنی اندھیرا ہے بالکل وہاں پر واٹر میں، کئی ہزار میٹر نیچے، کئی ہزار میٹر نیچے جو ہے وہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ گہرا پانی کے اندر جو ہے وہاں پر بھی خدا نے حیات رکھی ہے، خدا کی خلقت ہے۔ یعنی وہ عظیم خدا، جو عظیم خدا ہے، وہ عظیم خدا نے معرفت کے درجے رکھے ہیں، یعنی انسان کے لیے لیولز قرار دیا ہے۔ جنت میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان جو اہل بیت کے قریب ہوگا اور وہ انسان جو جنت کے نیچے والے درجے پر ہوگا، اس کے لیے یہ جنت کا حصہ بھی اسے ایسا لگے گا کہ اس کے کمپیریزن میں جہنم کی جیسا ہے، یعنی نعوذ باللہ جہنم نہیں ہے، لیکن اتنا درجے میں فرق ہوگا کہ انسان صرف جنت پہنچنے کی تمنا نہیں کرے، وہ اہل بیت کے قریب ہونے کی تمنا کرے جنت میں بھی، تب حقیقت میں معرفت الہی اور وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اس دنیا میں ہم لوگوں نے اپنے لیے اگر یہ گول کو قرار دیا ہے جو اس دنیا میں ہے، تاکہ ہم آخرت میں بھی اسی چیز کو حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ حیات طیبہ اس کے پاس ہے جو اس دنیا میں دعا کر رہا ہے خدا سے کہ ہمیں معیت یعنی ہمراہی دے۔ کس کی ہمراہی دے؟ محمد و آل محمد کی۔ یعنی یہاں پر حیات طیبہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی میں گول سیٹنگ اتنی ہائی رکھی ہو کہ وہ محمد اور آل محمد کی ہمراہی چاہتا ہو، یعنی محمد اور آل محمد کے نزدیک ہونا چاہتا ہو۔ نیچرلی فارسی میں کہتے ہیں اگر 100 رسید 90 ہم رسید، اگر آپ کے پاس 100 آ گئے 90 بھی آ گئے، یعنی اگر آپ اہل بیت کی قربت تک پہنچ گئے تو جنت تو آ گئی، کیونکہ آپ جنت میں بھی اعلیٰ ترین درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم آ کے یہ واقعی طور پر تمنا کریں کہ ہم اہل بیت کی ہمراہی چاہتے ہیں۔ اور یہ علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک عارف جو جنگلوں میں جا کے رہتا ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اگر وہ حرام سے دوری اختیار کرتا ہے، حلال سے واجبات کی طرف توجہ دیتا ہے، دن میں آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیز کرنے کے بعد دن میں ایک لمحہ غور و فکر کرے خدا کے ساتھ، اور دن میں کچھ آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اپنا رشتہ خدا سے نزدیک کرے۔ یعنی ہمارے پاس ایک ویکلی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ ویکلی ٹائم ٹیبل ہماری ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ہماری اسپریچول اور مٹیریل لائف کے بیچ میں بیلنس کر رہا ہے۔ یعنی ہم تعلیم میں بھی اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی اسپریچول لائف کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اپنے لیے ایک پلان بنائیں، ایک طریقہ بنائیں کہ جس طریقے سے ہم حیات طیبہ کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ پیور لائف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت بار شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسہ کرتا ہے اور وہ بہت ایزی سی چیز کو بہت ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 7 منٹ اگر آپ روز سبیل قرآن چینل ہے، اگر آپ اس پہ روز 7 منٹ قرآن سنیں تو 11 مہینے میں آپ پورے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کیا ہماری زندگی میں ہمارے پاس روز صرف 7 منٹ نہیں ہے؟ ہم وہ 7 منٹ واٹس ایپ سٹیٹس دوسروں کے چیک کرنے کے لیے اور انسٹاگرام سٹوریز چیک کرنے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں دن میں، ہے نا؟ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے، ہم نے گولز ہائی سیٹ نہیں کی ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز جو مومن کے لیے ضروری ہے وہ مومن یہ ہے کہ مومن اپنے لیے بلند ارادے اور بڑی ہمت کو طے کرے کہ مجھے بلند ہمت اور بڑے ارادے رکھنے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دعا کیا کی ہے؟ معیت اہل بیت، معیت رسول خدا، معیت رسول اور آل رسول، یعنی ہم ان کی ہمراہی چاہتے ہیں، ہم ان کے رقاب میں آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہمراہ بننا چاہتے ہیں، ہم ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ فوج میں شامل ہونے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی نارمل زندگی جیے، اس کی توجہ یہ رہے کہ میں اپنا ایسا کریئر چوز کروں جو کریئر وقت کے امام کے لیے فائدہ مند ہو،
جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا. یعنی اس کی حیات طیبہ کب ہوگی؟ جب وہ حیات کے لیے ہر چیز کو ایسا سوچ رہا ہے کہ ہر چیز اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو. جب وہ ہمسر کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، وائف یا ہسبینڈ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سیرت کیا ہے. آیا وہ نماز شب پڑھتی ہے؟ آیا وہ قرآن و اہل بیت کی راہ پر چلنا چاہتی ہے؟ آیا وہ میرے بچوں کے لیے حیات طیبہ کو لا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی ہماری زندگی کو ملا کر، جیسے روایتوں میں ہے کہ حیات طیبہ کا ایک مصداق یہ ہے اچھا شوہر یا اچھی وائف کا ہونا. یعنی وہ مل کے دونوں ایک پیور لائف جی سکتے ہیں، جس لائف میں محبت ہو، نفرت نہ ہو، جس لائف میں بغض نہ ہو، جس لائف میں دوسروں کے لیے رحمت ہو، دوسروں کے لیے کرم ہو. یعنی ایڈوکیشن میں بھی آپ ایکسل کریں، لیکن خود کے لیے نہ ایکسل کریں. آپ ایک ایسی فیلڈ میں جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بن سکیں. عزیزان گرامی، حیات طیبہ یعنی یہ کہ ہم آئیں، اپنی زندگی کو ڈائریکشن دیں، بڑے گول سیٹ کریں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر وقت کے امام کے لیے کام آئیں. یہاں پر یہ امپورٹنٹ ہے. عزیزان گرامی، ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ نے آ کے سکسیس کے پیرامیٹر میں کہا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے، ایکیومولیشن جس کے پاس زیادہ ہو وہ کامیاب ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت آ جائے وہ کامیاب ہے. ایکیومولیشن جس کے پاس زیادہ ہو، جو زیادہ جمع کر سکتا ہو. ایکیومولیشن انسان جمع آوری کرے، صرف جمع کرتا رہے. یہ ایکیومولیشن کرنا انسان جو ہے بس اسی ہوڑ میں لگا ہوا ہے، اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ پہلے ایک گھر چاہیے اسے، پھر اس کے بعد ایک بڑا گھر چاہیے، پھر کچھ گھر چاہیے، پہلے ایک کار چاہیے، پھر کچھ کار چاہیے. یہ تمام زندگی کی سٹرگل کے اندر وہ یہی بھول گیا کہ اس کی کوئی وائف ہے، اس کی کوئی فیملی ہے، اسے وقت دینا ہے، اسے خوشی چاہیے. بہت بار بچے جو ہیں پیرنٹس کو دیکھ نہیں پاتے. کس لیے ہے یہ دولت، کس لیے ہے یہ مال؟ صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہے، ہمارے پاس اتنا اچھا ڈیکوریٹڈ گھر ہے. صرف یہی ہے زندگی؟ یہ حیات طیبہ ہے جہاں پر سکون نہیں ہے. اگر یاد خدا نہیں ہے، اگر خدا کی طرف توجہ نہیں ہے تو وہ سکون نہیں ہوگا. جب سکون نہیں ہوگا تو یہ دولت خود ہوگی، لیکن دولت بے چینی لے کے آئے گی، دولت مشکلات لے کے آئے گی. وہ دولت جہاں پر آپ اور ہم خمس نہیں نکال رہے تو یہ دولت کیا حیات طیبہ کی نشانی ہے؟ نہیں، یہ رزق حلال نہیں ہے. وہ ہم آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے حضرت زہرا کے حق کو کھایا. اب ہمارے بارے میں بھی تو غور و فکر کریں کہ ہم وقت کے امام کا حصہ حق جو ہے ہمارے گردن پر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی دولت جو امام کو ہمیں دینی چاہیے تھی، ان کا حق تھا، حق سہم امام، لیکن ہم نہیں دیتے. اب اگر نہیں دیتے، وہ لوگ جو نہیں دیتے، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو حلال ہے، وہ جو رزق ہے، رزق حلال ہے، وہ جو دولت ہے وہ سکون دیتی ہے؟ کیسے سکون دے سکتی ہے جب وقت کے امام کا حق ہمارے پاس ہو؟ عزیزان محترم، تو یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ آئے، اپنی زندگی میں گول بنائے، پلاننگ کرے، اپنی زندگی کو پلان کرے، اپنی زندگی کو فیزز میں لائے. اور زندگی کا مقصد ایکیومولیشن نہیں ہو، کنٹریبیوشن ہو. پوری توجہ کا طالب ہو عزیزان محترم. ایکیومولیشن یعنی جمع کرنا، کنٹریبیوشن یعنی دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرنا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا. ہمارے لیے رول ماڈل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. ان کی زندگی حیات طیبہ ہے. جب رسول سے ان کا عقد ہوتا ہے تو وہ ملکہ تھیں، ایک بہت ہی اس زمانے میں، اس سماج میں ایک پیسے والی خاتون کا ان کا شمار ہوتا تھا. یعنی ایک دولت مند خاتون تھیں وہ، لیکن پاکیزہ خاتون تھیں. جب یہ پاکیزہ خاتون اس دنیا سے گزریں، اس دنیا سے گئیں، تو سٹرگلنگ زندگی تھی ان کی، بہت ہی سختیوں والی زندگی تھی. جو سینکشنز لگائے تھے مکہ والوں نے، اور رسول نے جو حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہیں
حضرت خدیجہ جو ہیں ایک بیت میں، ایک گھر کے اندر ان لوگ منحصر ہو گئے تھے، جہاں سختیاں اتنی تھیں کہ آخر میں کہتے ہیں کہ جو زمین سے جو پودے ہوتے ہیں ان کو یہ کھینچ کے باہر نکالتے تھے اصحاب، اور جو اس کی روٹس ہوتی تھی، جو جڑیں ہوتی تھیں، لوگ اسے چوستے تھے. یعنی اتنی سٹرگل تھی آخری زندگی میں. ایک زمانے میں ایک بہت دولت تھی اور ایک زمانے میں اتنی سٹرگلنگ لائف تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کی حیات طیبہ تھی. ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وہ دین کے اوپر قربان کر دیا، وہ خدا کی ذات پر قربان کر دیا، رسول کی ذات پر قربان کر دیا. آخر میں ان کے پاس ایکیومولیشن نہیں تھا، ان کے پاس دولت کا جمعآوری نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں انہوں نے عطا کر دیا. عزیزان گرامی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کنٹریبیوشن ہے. خدا کے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں زیادہ. جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، حیات طیبہ کا اثر یہ ہے، حیات طیبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا سے جب گزرتے ہیں تو یہ دنیا والے جو مولا کائنات حدیث میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے زندگی جیتے ہیں کہ لوگ تمنا کرتے کہ یہ ان کے ساتھ اور ہوتے. جو جانتے ہیں ان کے لیے روتے کہ یہ کاش یہ ہمارے ساتھ اور وقت ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. کنٹریبیوشن صرف دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرنا، صرف دوسروں کو عطا کرنا، صرف مال و دولت سے نہیں، علم سے بھی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ جب ہوتے ہیں علم سے دوسروں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شہید مطہری، خدا ان کی روح پر رحمت کو نازل کرے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، یہ شہید ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت پر امام خمینی کہتے ہیں کہ میں جوانوں کو تاکید کرتا ہوں، واجب اخلاقی کہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں واجب قرار دیتا ہوں، انہیں اخلاقاً واجب قرار دیتا ہوں کہ شہید مطہری کی کتاب ہر جوان ضرور پڑھے، کیونکہ ان کی کتاب ان کی موت کے بعد بھی علم کے دروازوں کو کھول رہی ہے. یعنی ان کی موت ظاہر طور پر ہو گئی، لیکن ان کی حیات طیبہ ابھی بھی باقی ہے. ابھی بھی ہزاروں علماء، نہ کہ صرف عوام، ہزاروں علماء شہید مطہری کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ حیات، یعنی کنٹریبیوشن، یعنی اس دنیا کو اس طریقے سے دنیا سے گزر جائیں کہ ایسی چیزیں چھوڑ کے جائیں کہ آپ کی حیات کے بعد بھی آپ کی حیات باقی رہے. آپ کی جسم ختم ہو جائے لیکن آپ کا کنٹریبیوشن باقی رہے. حیات طیبہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ حیات طیبہ اسے کہتے ہیں جہاں پر انسان دوسروں کے لیے کنٹریبیوشن کرے. عزیزان گرامی، یعنی اس دنیا کو اس طریقے سے جیے. ایک سٹوڈنٹ ہے، ہائی گول سیٹ کرے، پہلے کریئر سلیکشن میں ایسی چیز کو چوز کرے جو چیز اس کے لیے صرف فائدہ مند نہ ہو، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. یعنی دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے. یہ اصل زندگی ہے کہ اس درخت کی طرح بنے جو درخت دوسروں کو فائدہ دے رہا ہو. عزیزان گرامی، یہیں پر آیت اللہ خامنئی کچھ اور صفتیں حیات طیبہ کی آ کے بیان کرتے ہیں. حیات طیبہ کو اس طریقے سے ڈیفائن پہلے علامہ طباطبائی نے کیا کہ کہا کہ یہ وہ حیات ہے کہ جس حیات میں انسان کی جسم اور انسان کی روح کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب چیزیں اس سماج میں پائی جاتی ہوں. تو وہ سماج کو ہم کہیں گے یہ سماج حیات طیبہ کے مطابق ہے. یعنی انسان اگر اس کی جسم اور اس کی روح کی ضرورتیں اعلیٰ ترین طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ سماج میں حیات طیبہ ہے. اور اسلامی انقلابی کا بھی یہی ہدف ہے. آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسا سماج بنائیں جو سماج حیات طیبہ جس کے اندر پائے جاتی ہو. یعنی اس سماج میں انسان کی پرسنل لائف کے اندر ہائیسٹ گول سیٹ ہوں، انسان کی فیملی لائف میں ہائیسٹ گول ہوں، اسلامی لائف سٹائل اس کے اندر پائی جاتی ہو تو حیات طیبہ ہے. یہیں پر ہم آ کے دیکھیں کہ وہ سماج میں جو انٹر سماج ریلیشنز جو ہیں ایک دوسرے کے انٹر فیملی ریلیشنز ہوں یا انٹر سوسائٹی یا انٹرا سوسائٹی ریلیشنز ہوں، وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ ریلیشنز اگر اچھے ہیں، مضبوط ہیں، تو وہاں پر ہم کہیں گے یہاں پر حیات طیبہ پائی جاتی ہے. وہیں سماج میں نیچر کا خیال رکھا جائے تو ہم کہیں گے یہاں پر حیات طیبہ پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی،
میں نے آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ پیش کیا تھا جس کو میں یہاں پر اور کلیریفائی کر دوں کہ ویسٹ نے آ کے کہا کہ کیا کن چیزوں میں حیات طیبہ ہے؟ منی، پاور اور فیم. لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ حیات طیبہ نہیں، حیات مرفع ہے. یعنی وہ حیات ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حیات جو ہے، یہ لائف جو ہے وہ صرف پلیجر کے لیے ہے. اس کے سامنے حیات طیبہ کہاں ہیں؟ جہاں تقوی ہو، جہاں اخلاق ہو. خدا نے کیا کہا کہ پاکیزہ کون ہے؟ جو تزکیہ کرے، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر پیورٹی ہو. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر تقوی ہو، جہاں پر تزکیہ ہو، وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ پیور لائف ہے. اور جہاں پر حلم اور صبر پایا جاتا ہو. عزیزان گرامی، میں یہاں پر فائنلی اپنے جوانوں کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں حیات طیبہ کی طرف خود بھی بڑھنا ہے اور اپنے سماج کو بھی لے جانا ہے. حیات طیبہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ ایک پیاز کو تصور کریں کہ پیاز کیسے لیئرز ہوتے ہیں. پیاز میں ایک پہلے سب سے اندر کا جو لیئر ہوتا ہے وہ انسان کی انڈیویجول لائف ہوتی ہے، کہ انسان شروع کرے اپنے نفس کے ساتھ، کہ اپنی نفس کے اندر پیورٹی لانے کی کوشش کرے، اپنی نفس کے اندر پاکیزگی لانے کی کوشش کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا شروع کرے، بڑے گولز کو سیٹ کرے. جب انسان اپنی نفس کو اس طریقے سے آمادہ کرتا ہے کہ وہ خود کے لیے اور اپنے سماج کے لیے حیات طیبہ کو چاہتا ہے، تو ہم وہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ حیات طیبہ کی شروعات ہوئی ایک نفس کے اندر، ایک پرسنل انڈیویجول لائف کے اندر. اب اس کے بعد انسان شروع کرتا ہے اپنی فیملی کی طرف، اپنی فیملی کو حیات طیبہ یعنی پیور لائف کی طرف لے کے جاتا ہے. اب اس کا ریلیشن اس کی وائف کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ ایسا ہے جو حیات طیبہ کا مصداق ہے. ان کی زندگی میں سکون پایا جاتا ہے. ضروری نہیں بہت مال و دولت ہو تو انسان کہے کہ وہ حیات طیبہ نہیں. بہت سارے لوگ غریب ہیں لیکن حیات طیبہ ان کی ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہے، وقت کے امام کی طرف توجہ ہے، زندگی میں سکون ہے، کسی کا مال و دولت چھینا نہیں، کسی کا حق کھایا نہیں، اپنی محنت سے، اپنے پسینے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یہ حیات طیبہ کا مصداق ہے. تو پہلا لیئر ہماری نفس ہے. پھر اس کے بعد کا لیئر جو ہے وہ ہماری فیملی ہے. اس کے بعد کا لیئر جو ہے ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. روایتوں میں ہے مولا کائنات نے جب اس دنیا سے ان کی شہادت ہوتی ہے اور وہ وصیت کرتے ہیں، اس کے اندر وصیت میں کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی طرف کہہ کے کہتے ہیں، خدا کی طرف قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خوف کھاؤ کس کے لیے؟ اپنے پڑوسیوں کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوسیوں کا حق آپ سے ضائع ہو جائے. اب پڑوسی دو قسم کے ہیں. وہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ان کے دو حق آپ کے اوپر ہیں. ایک مومن ہونے کی وجہ سے، اور ایک حق آپ کے اوپر جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے. یعنی دو حق ان کے آپ کی گردن پر ہیں. اور جو مومن نہیں ہیں ان کا ایک حق آپ کے اوپر ہے. وہ حق یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہیں. انہیں پڑوسی ہونے کے عنوان سے بھی حق ان کا آپ کی گردن پر ہے. تو آپ اپنے پڑوسیوں کی طرف توجہ کریں گے. آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ آپ کے پڑوسی جہاں پر ہیں وہ بھی اس حیات طیبہ کو وہ بھی اس حیات طیبہ کو فیل کر سکیں، وہ بھی اس حیات طیبہ کو سمجھ سکیں، اور وہ بھی اس حیات طیبہ کو درک کر سکیں. یعنی آپ کا جو نورانی آپ کی زندگی ہے، آپ کی نورانیت ان کی زندگی میں منتقل ہو رہی ہو. یعنی وہ آپ کو دیکھ کے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اہل بیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، کہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہوں تو انہیں یہ یاد آتا ہو کہ ایک اچھی زندگی ایسی زندگی ہے جیسا یہ شخص جی رہا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم دوسروں کو اسلام کی طرف اور اہل بیت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو قول سے زیادہ فعل جو ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، کہ اپنے فعل کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسروں کو اہل بیت کی تعلیمات کے قریب لاتا ہے. تو یہیں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تھرڈ لیئر جو ہمارا ہے، پہلے نفس، پھر اس کے بعد نفس، پھر فیملی کے بعد پڑوسی، اور پھر پڑوسی کے بعد سوسائٹی. یعنی یہ سوسائٹی جو ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، چاہے ہم جاب پہ جاتے ہیں، چاہے ہم کالج جاتے ہیں، وہاں پر وہ کردار اپنا بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دیکھیں، آپ کو دیکھ کے کہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں.
خدا کا شرف ہمیں حاصل ہوا تھا کہ ہم آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں پہنچے تھے. تقریباً الحمدللہ کئی بار خدا نے لطف کیا کہ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ایک بار 40 میں ہم جب آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے ایک درس ہمیں دیا تھا, تو وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا, دیکھیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی جو قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت ہے, جہاں پر خدا کہتا ہے کہ رسول کون ہیں, ان کو خدا نے تعلیم دی ہے, ان کو عالم بنایا ہے, ان کو ٹیچر بنایا ہے. آیت اللہ سیستانی کی زبان جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہمارے استاد ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی, مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اگر اسے مثلا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسے انجینئرنگ نہیں آتی اچھے سے, تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کون سی یونیورسٹی اور کون سے کالج سے پڑھا ہے جب اسے یہ انجینئرنگ کے بیسکس نہیں آتے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم طالب علم اور علماء صرف اہل بیت کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اہل بیت کے اسٹوڈنٹ ہر وہ انسان ہے جس نے ایمان لے کے آیا, جو مومن ہے. تو یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کیا کہ ہم سب اہل بیت کے اسٹوڈنٹ ہیں. آیت اللہ سیستانی بیان کرتے ہیں کہ اگر اچھا اسٹوڈنٹ ہو تو لوگ کہتے ہیں ان کا ٹیچر اچھا ہوگا, لیکن اگر برا اسٹوڈنٹ ہو تو لوگ کہیں گے کہ ان کا ٹیچر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو ہم اپنے فعل سے اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا میں عام کر سکتے ہیں. تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں, اگر ہمارا فعل اور کردار ایسا ہے جو لوگوں کو اہل بیت کے قریب لا سکے. اکثر لوگ جو دنیا میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ کسی نہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے انفلوئنس ہو کے جو ہیں وہ خدا رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر شخص جو وہاں بیٹھا ہے وہ ارادہ کرے کہ ہم اہل بیت کے ایمبیسڈر بنیں گے, ہم امام زمانہ کے ایمبیسڈر بنیں گے, ہم امام زمانہ کی تعلیمات کو دنیا تک عام کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں. لیکن شروعات اپنی نفس سے ہے. اپنی نفس کو پیور کریں, اپنے وقت کے امام کے ساتھ ریلیشنز کو سٹرونگ کریں. عزیزان گرامی, ہم دن میں کتنا وقت ہے جو اپنے وقت کے امام کے لیے دیتے ہیں کہ ہم کہیں دن میں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم یہ اس آدھے گھنٹے میں صرف وہی کام کریں گے جو وقت کا امام چاہتا ہے. یعنی وقت کے امام کی ڈیوٹی کریں آدھا گھنٹہ, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں وقت کے امام کا نوکر ہوں, ان کی ایک ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں. اب وہ ذمہ داری کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک غریب اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھانے جائیں, کسی ایک غریب کی خدمت کریں, آپ جو بھی کریں, کوئی ایک ایسی NGO بنائیں جو وقت کے امام کی محبت کی وجہ سے آپ دنیا والوں کی خدمت آپ اس میں انجام دیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا اپنی زندگی میں عمل بنائیں جو آپ کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دے. یعنی آپ کی زندگی کا اثر ایسا ہو جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہو. جس طریقے سے پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. پانی سے یا انسان اپنی پیاس بجھاتا ہے یا کوئی چیز کو پاک کرتا ہے, پانی جب تک ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال بالکل, مومن کے قلب کی مثال بالکل پانی کی طرح ہے. یہیں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں عزیزان محترم, ہم اس حیات کی طرف بڑھیں جو وقت کے امام کے لیے فائدہ مند ہو, ظہور کے لیے فائدہ مند ہو. ہماری یہ عزاداری, یہ مجلسیں, یہ ماتم, یہ گریہ وزاری, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مضبوط کریں اپنے وقت کے امام سے رشتے کو بنانے کے لیے, تاکہ ہم وقت کے امام کی خدمت کر سکیں, تاکہ ہم وقت کے امام کے نزدیک پہنچ سکیں. تو یہ حیات طیبہ جو ہے اس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. میں نے اسٹوڈنٹ کی مثال دی تھی. اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے زندگی جیے. یعنی اس کے لیے وہ اپنی زندگی میں مٹیریل اور اسپریچول دونوں لائف کے لیے گول بنائیں. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے کریئر سلیکشن میں امپورٹنس دے, اور اسی کے ساتھ ہم نے آگے جا کے کہا اپنی فیملی ایسی وائف کا سلیکشن کرے جو اہل بیت کی خدمت کے لیے وائف اور ہسبینڈ دونوں ایک دوسرے کو چوز کریں. بچے کتنے ہونے چاہیے اس کی طرف بھی توجہ دیں. عزیزان گرامی, اس بات کو میں یہاں بیان کر دوں کہ روایتوں میں جو ہے اولاد کو ایک نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے خدا کی طرف سے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ایک یہ فیمس چیز جو ویسٹ کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی پہ دھیان دے, کوانٹٹی پہ نہیں, اور یا مثلا ہم دو ہمارے دو, اس قسم کی باتیں ہمارے سماج میں ہیں.
لیکن ہم جب قرآن اور روایتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں یا علماء کی تعلیمات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں ہیں اور اس زمانے میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم زیادہ بچے ہمارے ہوں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی سے باہر جا کر زیادہ بچے اس دنیا میں لائیں، نہیں، یہ ہماری مراد نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ کم بچے ہوتے ہیں تو زیادہ اچھی تربیت ہوتی ہے، اور یہ آپ اس کو علماء سے ڈسکس کریں آیا اس میں کتنا اسلامک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. یہ کمپلیٹلی ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے. خود آیت اللہ خامنہئی کی تاکید ہے کہ زیادہ بچے ہوں، کئی بار انہوں نے اپنی اسپیچز میں کہا ہے یہ. لیکن آپ اس کو گیپ سے کریں، پلاننگ سے کریں اور اس طریقے سے کریں کہ آپ بچوں کی تربیت کر سکیں، اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں زیادہ کثرت اولاد دے تاکہ ہم کثرت اولاد کے ذریعے سے امام کی خدمت کر سکیں. یہ امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہ پورے ملک کے لیے اچھا ہے کہ بچے زیادہ ہوں. اس کے لیے جو چیزیں ہمیں ڈیٹا کے طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جوان جو ہیں ان کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے، اور اگر بچے کم ہوتے ہیں تو سماج میں جوانوں کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. جب جوانوں کا پرسنٹیج کم ہوتا ہے تو پروڈکشن ایک سوسائٹی کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے والے لوگوں کا سماج جو ہے وہ ایج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور فائنلی ایک جنریشن اور دو جنریشن کے بعد اس سماج میں جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی وہ زیادہ ہوتے ہیں اور جوان اور بچے کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر کئی ریسرچز ہوئی ہیں، اور مثلا چائنا، جاپان، یہ بہت ساری کنٹریز نے اپنے اس کے کم بچے ہونے چاہیے اس کو ریورس کیا ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ ایک ایسے کلچر کو کریٹ کر دیا ہے تو اب وہاں ریورس ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے. یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں گورنمنٹ بہت پیسے دیتی ہیں لوگوں کو کہ بچے پیدا کریں، لیکن وہ بچے پیدا نہیں کرتے کیونکہ وہ زندگی پرسنل اور انڈیویجول سکسیس اور انڈیویجول لائف اور عیش، اور اس کے اندر انسان اتنا غرق ہو گیا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. لیکن جو میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں بالکل سائنٹیفک بات ہے، اور ہمارے ہندوستان اور ہمارے ملک کے لیے بھی ضروری ہے کہ کئی سائنٹیفک ڈیٹا اس طریقے سے ہیں جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں بچے زیادہ ہمارے ہونے چاہیے. خیر، کیونکہ وقت یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی جوان لڑکا اگر گوگل تھوڑا کرے اور تھوڑا آئیڈینٹیفائی کرے کہ پاپولیشن انڈیا میں جو ڈکلائن ہے اس وقت ریورس پہ ہے، یہ آیا ہے ہندوستان کے نیکسٹ 20-30 ایئرس کے لیے بینیفیشیل ہے یا ہارمفل ہے، تو وہ تمام انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ہارمفل ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا سماج آئندہ میں بنے گا جہاں پر بوڑھے زیادہ ہوں گے، جوان کم ہوں گے اور بچے سب سے کم ہوں گے، کیونکہ بچے کم ہیں اور یہ جو زیادہ جوان ہیں جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں، کم پیدا ہو رہے ہیں، تو جوانوں کی تعداد کم ہوگی، تو نیچرلی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹرز کم ہوں گے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر جو پوری ایک سوسائٹی کے لیے بھی ہیلپفل نہیں ہے. یہ سائنٹیفک ڈیٹا کو اگر ہٹا بھی دیں تو روایتوں میں کثرت سے یہ بات ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کثرت اولاد کے لیے. یعنی اگر وہ ایک جوان لڑکا جب اپنے فیوچر کو بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ایک ایسی لائف بنانا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں اور وہ زیادہ بچوں کو وہ امام کی تربیت کرے تاکہ امام کے سپاہی بنا سکے. تو یہ گھر کے اندر سے ایک امام کے ظہور کی تیاری کا ایک کانسیپٹ شروع ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی حیات طیبہ ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جو اپنے لیے ہائیسٹ گول سیٹ کرتا ہے، پھر اس کے لیے فیملی بھی اچھی تمنا کرتا ہے، بچے بھی ویسے چاہتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے بھی وہ گول سیٹ کرتا ہے جو گولز جو ہیں وہ بچے بھی زیادہ ہوں اور زیادہ بچے بھی ایسے ہوں جو امام کے کام آ سکیں، ان کی تربیت ہم فیملی والے مل کے اس طریقے سے کر سکیں. تو یہ ایک جوان کے لیے ایک پریکٹیکل چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، کئی چیزیں ہم نے اس کو روایتوں میں اس کی طرف دیکھی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں حیات طیبہ دے، اور حیات طیبہ کے لیے مثال کے طور پر ہم معصومین سے یہ دعا نقل ہے، الہی وانری ابصار قلوبنا، یعنی خدایا تو نور دے کس کو؟ میرے قلب کو، میرے قلوب کو، تاکہ میرے قلب کھل جائیں، وہ ان کے اندر وہ قوت و قدرت ہو کہ چیزوں کو وہ دیکھ سکیں، درک کر سکیں.
عزیزان گرامی، یہی درک کرنا، یعنی یہ کہ پہچاننا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں وقت کے امام کے لیے کیا کر رہا ہوں. یعنی کوئی نور، یعنی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں صرف کہ مطلب ہم صرف ایک ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، نہیں، وہ چیزیں بھی ہیں کہ خدا قلب کو نورانی کر دیتا ہے. روایتوں میں ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں ایک عام انسان کو نہیں دکھتی، وہ اس انسان کو دکھتی ہیں جو حیات طیبہ جسے حاصل ہوتی ہے، جو پیور لائف جیتا ہے. اس کی لائف میں وہ انشور کرتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو جو نجاست کے ساتھ ہو، جو اس کے اندر اس کی زندگی میں، اس کے حیات میں داخل ہوتی ہے. یہیں پر یہ بھی دعا ہے کہ جو حجوب ہیں، جو حجاب ہیں، حجوب النور ہیں، خدا انہیں ہٹا دے تاکہ میں عظمت الہی کو دیکھ سکوں، عظمت معصومین کو دیکھ سکوں. عزیزان گرامی، یہیں پر ہم آ کے اپنے جوانوں کو زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے. اہل بیت کی قربت تبھی ممکن ہے کہ جب ہم حیات طیبہ کی طرف توجہ کریں، ہم اس پیور لائف کی طرف جانا چاہیں جو پیور لائف اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم اس پیور لائف کی طرف زندگی بسر کریں. اور میں نے آپ سے بار بار یہ کہا کہ یہ توبہ کے راستے کھلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے، خدا کہتا ہے ممکن ہے. خدا کہتا ہے میرے پاس پلٹ آؤ، اے میرے بندے میرے پاس پلٹ آؤ. خدا کہتا ہے جو بندہ مجھے بلاتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور خدا کہتا ہے میں شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہوں. خدا سے رشتہ تو بنائیں، خدا سے رشتہ بنائیں. بہت بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ میری کوئی مشکل ہے، میں کس سے کہوں. سب سے بہترین جگہ سجدے کی ہے، وہاں جائیں خدا سے کہیں. خدا بہترین دوست ہے. وہ ایسا دوست ہے کہ تمام مشکلوں کو سمجھتا بھی ہے، مشکلوں کی راہ حل بھی بتاتا ہے، اور کسی اور کو جا کے آپ کے عیب اور آپ کی مشکل کو نہیں بتاتا. عزیزان گرامی، جوانوں کو تاکید ہے کہ حیات طیبہ کی طرف آئیں، پیور لائف کی طرف آئیں، اپنی انڈیویجول میٹیریل سوشل لائف میں پیور لائف کی طرف بڑھیں. اور یہ پیور لائف حلال روزی کمانا، روایت میں ہے کہ حلال رزق ایک نشانی ہے، عبادت نشانی ہے حیات طیبہ کی. توفیق اطاعت و فرمان، یہ حیات طیبہ کی روایت میں ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے اطاعت اور عبادت کی. یہ حیات طیبہ کے آثار ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں. حلال روزی کا ہونا یہ حیات طیبہ کی نشانی ہے. بس حیات طیبہ یعنی اہل بیت کا خادم ہونا. یعنی سب سے بہترین حیات کس کی تھی؟ وہی اصحاب کربلا کی تھی کہ جنہیں موقع ملا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے رقاب میں تھے، امام حسین علیہ السلام کی چھاؤنی میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وقت گزار سکے. عزیزان گرامی، آخری کچھ منٹ میں ایک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ چینج جو ہے، اگر ایک جوان اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میری مجلس اس وقت سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کے بات کو میں ختم کروں گا. ہر ہفتے مصائب دوں گا انشاءاللہ. کہ آپ دیکھیں کربلا میں زہیر ابن قین جو ہیں وہ ایک صحابی ہیں، ایک ایسے شخص ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات جو ہیں ان کو وہ قاتل حضرت عثمان سمجھتے تھے اور عثمانی تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امام حسین کے سامنے آئیں اور امام حسین کا ان کا سامنا ہو. تو زہیر ابن قین کا ایک جگہ سامنا ہوتا ہے اور ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں زہیر ابن قین امام حسین سے گفتگو کرتے ہیں. اور گفتگو کرنے کے بعد ایک شخص جو اس عقیدے پہ تھا کہ مولا کائنات حضرت عثمان کے قتل میں ملوث ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک اس ایکسٹریم پر ہیں. چینج از پاسبل، چینج از اے کانسٹنٹ فیکٹر ان آور لائف. ہم چینج ہو سکتے ہیں، اس پہ بلیو کریں کہ ہم چینج ہو سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم چینج نہیں ہو سکتے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. زہیر ابن قین چینج ہو گئے اور چینج ہوئے ایک ایسے شخص سے جو امام کو نعوذ باللہ قاتل سمجھ رہا تھا، وہ ایک ایسے شخص بن گئے کہ امام کے کمانڈر، امام کے ایک ونگ کے کمانڈر کے طور پر جنگ کے اندر موجود ہیں. یعنی چینج پاسبل ہے. حضرت حر کی ہم نے دیکھا مثال کہ حضرت حر چینج ہوتے ہیں. یہ چینج ہوتے ہیں.
دشمن کے خیمے سے حق کے خیمے کی طرف. تو آج اگر ایک کوئی جوان مجلس سن رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں حیات طیبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں پاسبل ہے. نہیں, میں نے کہا پریکٹیکل طور پر اس کے لیے پلان کریں. اور انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں, انسان گناہوں سے توبہ کر کے واپس سے وہ پاکیزگی کی زندگی کی طرف پلٹ سکتا ہے, اور خدا کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں. تو حیات طیبہ کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے. ارادہ اور عزم, جو میں نے پہلی مجلس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, انسان کی منزل اور انسان کا لیول اتنا ہے جتنا اس کا ارادہ, اور اس کا ارادہ جتنا ہے اتنا ہی اس کا لیول اور اتنا ہی اس کا سٹیٹس ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے عزیزان محترم کہ کربلا والوں نے حیات طیبہ چاہی تھی. اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میرے ساتھ چلنے کا جو رزلٹ ہوگا وہ یہ رزلٹ ہوگا کہ تمہیں موت ہوگی, تمہیں شہادت ہوگی, اور جسے شہادت جو شہادت چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے. یہ کربلا والے شہادت طلب لوگ تھے, یہ شہادت چاہتے تھے, یہ اہل بیت کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے. تو یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے شہادت طلب تھے, یہ سب کچھ اپنا اہل بیت پر اور حسین پر قربان کرنا چاہتے تھے. تو ہم بھی حیات طیبہ کی طرف بڑھیں, وہ پیور لائف کی طرف بڑھیں. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ پیور لائف میں الگ الگ لیولز ہیں, یعنی ہم اپنے سماج کی مشکلوں کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم, خود کی زندگی, اپنی فیملی کی زندگی, اپنے پڑوسیوں کی زندگی, اپنی سوسائٹی کی زندگی, پھر اس کے بعد اپنے سماج اور اپنے ملک میں رہنے والے مظلوموں کی اور اپنے ملک میں رہنے والے غریبوں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک آخری پوائنٹ, ایک اور چیز میں نے آخری کہہ چکا تھا, لیکن ایک اور چیز جو ذہن میں آ گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں عزیزان محترم, کہ کل انشاءاللہ اس کی بیشتر وضاحت کروں گا کہ کربلا اور ظہور, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کو حیات طیبہ کی طرف بلاتی ہیں. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اسی چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی, آج میں صرف یہ بیان کر دوں کہ وہ حیات طیبہ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اہل بیت نے بہت قربانیاں دیں, اور اہل بیت نے تمام قربانیاں اس لیے دیں تاکہ وہ نور الہی, وہ نور جو اللہ کا ہے, وہ دنیا میں سب کے سامنے آشنا ہو. وہ نور الہی جو آخری امام ہے, جو غیبت میں ہے, جو آئے گا پوری دنیا میں عدل و انصاف کے لیے قیام کرے گا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ کرے گا. وہ عدل الہی کے لیے, وہی قسط کے لیے جو لیقوم الناس بالقسط قرآن میں ہے, اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کربلا کا واقعہ سانحہ ہمیں نظر آتا ہے. عزیزان گرامی, اسی کربلا میں بہت قربانیاں دی گئیں, اور بہت قربانیوں کے اندر سب سے عظیم قربانی جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں وہ چھوٹی سی بچی یاد آتی ہے جس کا نام سکینہ تھا, جو اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی تھی. آپ اس طرف متوجہ ہیں جو حضرات مجلس سن رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے, اور بابا بھی جو ہے, ایک باپ جو ہوتا ہے وہ نارملی اپنی بچی جو ہوتی ہے, بیٹی, اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی. تو یہ باپ اور بیٹی کی محبت تھی. وہ بیٹی سکینہ, وہ ننھی سکینہ جو اپنے بابا کے سینے کے سوا جسے نیند نہیں آتی تھی, جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی, وہ سکینہ جب وہ موقع آتا ہے کہ مولا حسین رخصتی کے لیے آتے ہیں اور مولا حسین رخصتی لیتے ہیں, بیبیاں مولا کو گھیرے ہوئے ہیں, خیمے کا پردہ گرتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر خیمے کا پردہ لگ جاتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. ہائے مولا حسین نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے, بیبیاں مولا حسین کو گھیرے ہوئے ہیں. آخری زیارت حسین کی ہے, زینب کبریٰ بھی آخری زیارت حسین کی کر رہی ہے. جب مولا حسین باہر آتے ہیں اور دلدل پر سوار ہوتے ہیں تو دلدل حرکت نہیں کرتا. مولا حسین دلدل سے کہتے ہیں اے دلدل حرکت کر, لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دلدل کے پیروں کی طرف ہے, اور وہ مولا کو کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہو بابا, کہاں جا رہے ہو بابا. جو میدان میں گیا
کوئی واپس نہیں آیا. تم کہاں جا رہے ہو بابا؟ عزیزان گرامی، علماء اس نقطے کی طرف بیان کرتے ہیں، ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ جب حضرت سکینہ بابا کو خیمے میں بھی ودا کر سکتی تھی، لیکن حضرت سکینہ خیمے سے باہر آتی ہے کیونکہ جانتی ہے بابا نیچے آئیں گے، بابا مجھے پیار کریں گے. جب بابا مجھے پیار کریں گے تو خیمے میں دوسرے یتیم بچوں کے دلوں پر کیا گزرے گی. اس لیے سکینہ باہر آتی ہے. حسین سکینہ کو گلے لگاتے ہیں. میں کہوں گا مولا، میرے مولا گلے لگا لیجئے، آج آخری بار ہے کہ سکینہ کو محبت مل رہی ہے. اب شام غریبہ ہے، اب تماچے پڑیں گے، گوشوارے چھینے جائیں گے. عزیزان گرامی، ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ تماچے پڑے، لیکن اس چیز کی طرف بھی کبھی سوچیں کہ ہمارے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں کیونکہ ہم کوئی ایسے مشقت والے کام نہیں کرتے، لیکن جو لوہار ہوتے ہیں یا جو سختیوں والے کام کرتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. اور جو سپاہی ہوتے ہیں کیونکہ تیر و تلوار چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں. اب سوچے ننھی سکینہ، وہ نرم تبسم، وہ سکینہ کے گال اور یہ سخت ظالموں کے ہاتھ. نہ جانے سکینہ نے جب تماچے کھائے ہوں گے، کبھی بابا کو بلایا ہوگا، کبھی مولا عباس کی طرف دیکھا ہوگا، کہا ہوگا اے چچا عباس، آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا میں کیا ہو گیا. نہ ہوگا نہ ہو